آج ہم مشترکہ خاندانی نظام یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے گفتگو کر رہے۔ ایک صاحب کہنے لگے ایک ہی چھت کے نیچے نامحرم کے ساتھ رہنا یہ حرام ناجائز گناہ ہے۔ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہنے کو برکت سمجھتے ہیں، رحمت سمجھتے ہیں، محبت سمجھتے ہیں، اخراجات میں کمی کا سبب سمجھتے ہیں، مگر ایک بات بھول جاتے ہیں کہ اس میں صریحاً اللہ رسول کی خلاف ورزی ہے۔ اس بات کو فراموش کر دیا ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں اکثر بھائی ساتھ رہتے ہیں، کبھی کبھی کوئی بہن ساتھ رہتی ہے، کسی کا چچا ساتھ رہتا ہے۔ شریعت نے جو قوانین دیے ہیں اس کے مطابق اگر 4 بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ان کی ازواج بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، پہلے تو دیور کا اور بھابھی کا پردہ ہے شریعت میں۔ ایک ہی چھت کے نیچے 2 نامحرم نہیں رہ سکتے، یہ حرام ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے بخاری میں روایت ہے حضور نے فرمایا دیور موت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جملہ ازواج کے حجرے جدا تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی۔ یہ کہنا کہ ایک ہی چھت کے نیچے نامحرم کے ساتھ کوئی رہ رہا ہے تو وہ حرام، ناجائز اور گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، تو ایک چھت سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی کا 5 مرلے کا گھر ہے، 10 مرلے کا ہے، کینال کا ہے اور ایک ہی چھت ہے، میاں بیوی الگ کمرے میں ہیں، ساتھ والے کمرے میں اس کے والدین ہیں، ساتھ والے کمرے میں اس کے بھائی بہن ہیں، ایک ہی چھت ہے، تو کیا یہ سارے حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ اگر پردے کا لحاظ کیا جا رہا ہے، حدود کی پابندی کی جا رہی ہے، تو کیا سارے ہی حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ اور اگر انفرادی خاندانی نظام میں خاتون وہ محرم نہ محرم کا لحاظ نہیں کرتی، بازاروں میں جاتی ہے تو بے پردگی ہوتی ہے، نہ محرم کا محرم کا لحاظ نہیں کرتی، جبکہ اس طرف یہ خاتون جو مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتی ہے، پردے کا اہتمام کرتی ہے اور محرم نہ محرم کا فرق کرتی ہے، تو دونوں میں سے بہتر کون ہوا؟ جو مشترکہ خاندانی نظام میں رہتی ہے، ویسے یہی ہے۔ تو اصل چیز ہے پردہ۔ اگر انفرادی خاندانی نظام میں رہ کر بھی کوئی پردے کا اہتمام نہ کرے، وہاں محرم نہ محرم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے، فرق نہیں پڑا، اور اس طرف مشترکہ نظام ہے پھر بھی یہاں پہ پردے کا لحاظ ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز ہے، محرم نہ محرم کا فرق ہے، تو یہ پھر خاندانی نظام بہتر ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ دیور موت ہے، حضور کا فرمان برحق ہے، مگر اس سے مراد کیا ہے کہ اسے سلام بھی نہیں لیا جا سکتا؟ اگر 10 لوگ 20 لوگ بیٹھے ہوں اور اس وجہ سے سلام نہیں لینا کہ بھی یہ موت ہے تو گلے پڑ جائے گی، مراد یہ ہے کہ اس سے لوچدار آواز میں، لچکدار آواز میں گفتگو نہ کی جائے، اس کو کوئی موقع فراہم نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اگر ایسا کیا گیا، اس کو موقع فراہم کیا گیا، تو جس طرح موت ٹلنے والی نہیں ہے، پھر یہ بھی نہیں ٹلے گا۔ احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط کے ساتھ ادب احترام کا دامن تھام کر ہی رشتے نبھائے جاتے ہیں۔ بعض ایسے بھی مسئلے ہمارے سامنے آئے، لوگ کہتے ہیں جی ہم ایک خاتون بھیا کے لائے ہیں اور وہ سلام لینے کی روادار نہیں ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو گھر سے نکال دیں، تو بہت سے معاملات کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ بھئی سارے کے سارے علیحدہ ہو جاؤ، کیا ہمارے اس معاشرے میں ایسا ممکن ہے؟ وہ شخص جو 25-30 ہزار روپیہ ماہانہ کماتا ہے، کیا وہ الگ گھر دے سکتا ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ لہٰذا سراسر یہ ایک انتظامی معاملہ ہے۔ اور پھر یہ کہنا حضور علیہ السلام کی ازواج کے الگ الگ حجرے تھے، آپ کو معلوم ہے وہ حجرے کتنے بڑے تھے؟ حدیث مبارکہ کہ جب سرکار سجدہ کرنے کے لیے اپنا سر انور زمین پہ رکھنے لگتے تو حضرت عائشہ کے پاؤں کو ہاتھ مبارک سے ایک طرف کرتے تھے، پھر سجدہ کرتے تھے۔ اور آج الگ اگر خاندانی نظام کسی نے بنانا ہو، انفرادی خاندانی نظام میں رہنا ہو، تو خاتون مطالبہ کرتی ہے جی بڑی سی کوٹھی ہو، کینال والی ہو، پھر میں نے الگ شفٹ ہونا ہے۔ ایک ہی گھر میں اگر اس کا الگ سے پورشن کر دیا جائے تو بھی اچھا ہے، آمد و رفت کا سلسلہ اس کا علیحدہ ہو یا اس کا کچن علیحدہ کر دیا جائے تو بھی بہتر ہے۔ تو 2 ہی طرح کے دنیا میں نظام ہیں، ماڈلز ہیں، ایک تو انفرادی خاندانی نظام ہے اور ایک مشترکہ خاندانی نظام ہے۔
مشترکہ خاندانی نظام میں ہمیں کچھ رشتے نظر آتے ہیں، جس طرح دادا دادی ہے، پھوپھی ہے، چچا چچی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس نظام کے جہاں بہت سے فوائد ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ فوائد کیا ہیں کہ دکھ درد میں تمام کے تمام ہم وقت حاضر ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، پریشانی آ جائے تو اس تمام کے تمام پیش ہوتے ہیں، اور بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے فوائد میں شامل ہیں، قباحتیں بھی موجود ہیں۔ مشترکہ نظام کی خوبی یہ ہے کہ یہاں پلنے بڑھنے والے بچوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے، بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے۔ اور انفرادی خاندانی نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں اس طرح معاملات کو طے کرنے کی یا گفتگو کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشترکہ نظام میں چھوٹے بڑوں کو معاملات طے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جبکہ بہت سے نقصانات ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑا نقصان پردے کا ہے کہ پردے کا لحاظ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو پردے کا اہتمام کرنے والی ہیں وہ پردے کا اہتمام ضرور کرتی ہیں اور کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر بچے لڑ پڑیں مشترکہ خاندانی نظام میں تو بڑے بھی کود پڑتے ہیں، اور پھر دلوں میں نفرتیں قدورتیں جنم لیتی ہیں، بات بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے، اس پہ ایک بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشترکہ خاندانی نظام میں رہنا یا انفرادی خاندانی نظام میں رہنا سراسر ایک انتظامی نوعیت کا مسئلہ ہے۔ پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے، رشتہ داریاں نبھاتے ہوئے، ادب و احترام کا دامن تھامتے ہوئے اگر کوئی مشترکہ خاندانی نظام میں رہتا ہے تو شریعت اسلامیہ نے اس کو ہرگز حرام قرار نہیں دیا، اس لیے کہ اگر کسی چیز کو حرام قرار دینا ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اصول یہ ہے کہ معاملات میں اصل اباحت ہوتی، حلت ہوتی۔ اگر اباحت کا مطلب ہے کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے اس کو ناجائز قرار دینا ہے تو اس کو چاہیے وہ اس کے لیے کوئی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کوئی دلیل پیش کرے، ادروائز آدھے پاکستان کے لوگوں کو حرام کا مرتکب یک جنبش قلم قرار دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی۔